بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرامز کی ایک سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ سچ ٹیلی ویژن پر آپ جانتے ہیں ان دنوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دختر پیمبر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو یہ دوبارہ کریں گے یار سوری ناظرین محترم دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں سچ ٹیلی ویژن پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ موقع ہے آپ کی ولادت باسعادت کا اور پورا عشرہ سچ ٹیلی ویژن منا رہا ہے۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی فضیلت پر بات ہو رہی ہے، اور گویا یہ پورا عشرہ ایک بابرکت اور پرتاثیر عشرہ ہے۔ ہم اپنی قسمتیں بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بنا سکتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اور ان کے فرامین کے مطابق۔ گویا ہماری سعادت کے لمحات ہیں یہ، اور ان سعادت کے لمحات کو اور زیادہ بابرکت بنا دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت موجود ہیں کہ جو عالم اسلام میں علمی حوالے سے ایک یونیک مقام رکھتی ہیں۔ میری مراد جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے ہے۔ آپ جامعہ ازہر کے فارغ التحصیل ہیں، ڈاکٹریٹ ہیں، اور آپ نے اتنی اہم اور خوبصورت کتابیں لکھی ہیں بہت سے موضوعات پر کہ عالم اسلام میں وہ کتابیں اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر 10,000 سے زیادہ صفحات آپ نے لکھے ہیں، جن میں سے قریباً 1,000 صفحات چھپ بھی چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور قرآن عظیم، اور اسی طرح آپ نے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب باکمال ہے۔ آج جس کتاب کا ہم تذکرہ اس سیریز کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت پر ہیں کہ آپ معصومہ ہیں۔ اب یہ کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے اور آپ نے اس کتاب میں اسے کیسے بیان کیا، آئیے ڈاکٹر صاحب سے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری خوش قسمتی کہ سچ ٹیلی ویژن کو آپ ہمیشہ وقت دیتے ہیں، خاص نظر کرم ہے آپ کی سچ ٹی وی پر۔ آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے، آپ کی علمی شخصیت کو دیکھتے ہوئے واقعاً ہم شکر گزار ہیں کہ آپ سچ ٹیلی ویژن پر تشریف لاتے ہیں۔ اب کتابیں تو آپ کی بہت سی ہیں، ابھی جو ایک تازہ کتاب آپ کی آئی کہ صحاح ستہ میں اہل سنت کی بہت معروف کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر جو 7 کتابیں بنتی ہیں، کہ ان میں جو احادیث کی کتابیں ہیں، شیعہ راویان سے جو احادیث ہیں، تو وہ آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر بھی کبھی پروگرام کریں گے، لیکن آج جو میں چاہ رہا تھا کہ اس کا بھی تعارف ہو جائے گا، اس کتاب کا بھی کچھ۔ آج پروگرام ہے عصمت زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور آپ سامنے آپ کی کتاب بھی پڑھی ہے، تو آپ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے ان میں سے بھی ان 6 کتابوں میں سے احادیث ضرور نکالی ہوں گی، لیکن میں نے اس میں قرآنی کانسیپٹ بھی پڑھا، جو میں دیکھ رہا تھا کہ قرآن پاک سے بھی آپ نے ثابت کیا، دلائل سے بھی ثابت کیا، اور پھر احادیث سے بھی ثابت کیا، تو فرمائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب شکریہ، اور سچ ٹی وی الحمدللہ تعالی سچ کا ترجمان ہے، اور میری اس ٹی وی سے وابستگی میری محبت بالکل بالکل اور میری عقیدت کا اظہار ہے۔ یہاں مجھے کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کوئی کنڈیشنل سٹیٹس نہیں قائم کیا جاتا، صحیح ہے۔ تو ہم ویسے کسی پر بھی نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کی شخصیت اور آپ جس روانی سے علمی معارف بیان کرتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی آپ کو تو گزارش یہ ہے کہ یہ عصمت ہے نا جی، عصمت کو پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے اب اپنے نقطہ نظر کے اعتبار سے، پھر اس ڈیفینیشن کے بعد عصمت کا مبدا اور منظر دیکھا جاتا ہے۔ عصمت دراصل ایک خلقی وصف ہے جو اخلاق عالیہ کی طہارت کی انتہا ہے۔ واہ واہ، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا۔ جی، تو حضرت سیدہ پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کا وجود مقدس جو کہ بضائے رسول ہے، تو جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر عصمت جو ہے، طاہر اور مطہر ہونا لازمی امر ہے
کیونکہ جس وجود نے اسوہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے عصمت لازمی ہے. بالکل صحیح بات ہے. واہ تو واہ واہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کیونکہ وسلم وہ پھر قابل اعتماد نہیں رہے گا نا. ہاں اگر اس عصمت نہیں ہے تو پھر اسوہ دیکھتے ہوئے کہیں پر شک آ سکتا ہے کہ معلوم نہیں یہ بات صحیح کی یا صحیح نہیں کی. جی تو جب عصمت ہوگی تو پھر شک ہو ہی شک نہیں دور ہو گیا. سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ عصمت کا حضرت زہرا پاک عین ہیں. بالکل صحیح. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات بڑے عجیب ہیں عصمت کے ٹائٹل سے. آپ کی خلقی اور خلقی طہارت اور آپ کا طہارتوں کے تسلسل میں آنا یہ خدائی اہتمام ہے. میں آپ کا ایک چھوٹا سا ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں, آپ کو عصمت رسول اور عصمت زہرا کا اندازہ ہو جائے گا. رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو عین نماز میں آپ نے موزے اتار دیے, وہ چمڑے کی جو جراب ہے یہ اتار دی. اب پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں اصحاب رسول علیہ رضوان بھی ہیں, انہوں نے بھی موزے اتار دیے. اب اتنے آدمیوں کا حالت نماز میں موزے اتارنا تو ہلکا سا وہ شور شرابہ تو ہوتا ہے نا جی. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تکمیل فرمائی. نماز کے بعد آپ نے اصحاب رسول علیہ رضوان کی طرف رخ مبارک کر کے کہا لم تخلعون خفافکم, تم نے موزے کیوں اتارے حالت نماز میں حالانکہ تم نماز میں تھے. حضور فرماتے انی رأیتکم, میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم حالت نماز میں موزے اتار رہے ہو. لم تخلعون, کیوں اتار رہے تھے؟ کہا رأیناک یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا ہے, ہم نے بھی اتار دیے. جب آپ موزے پہن لیتے تو ہم سمجھتے ہیں اب پہننا دین ہے, جب آپ اتار دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اب اتارنا دین ہے. ہم تو اداؤں کے تقدس کو ہی مد نظر رکھتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا موزے اتارنا تو ایک خاص حکمت کے تحت تھا اور خاص عظمت کے حوالے سے تھا. کہا یا رسول اللہ حکمت جانیں, عظمتیں جانیں, آپ جانیں, ہم تو آپ کے غلام ہیں. بالکل. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے اتارنے کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا نماز کے شوق نے میرے قلب و روح کو اتنا گرما دیا کہ میں جلدی سے چلا آیا نماز کی طرف. دھیان نہیں دیا, راستے میں پڑی ہوئی ایک مری ہوئی جوں تھی, اس کے خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ میرے موزے پر لگ گیا. تو جب میں حضور عظمت الہی میں کھڑا ہوا تو اللہ کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ میرے موزے پر چھوٹی سی لگی ہوئی جوں کا خون کا کتنا ہو سکتا ہے اس کا وجہ. صحیح بات ہے. یہ برداشت نہیں ہوا. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ جب تک یہ جو غلاظت غلیظہ ہے, نجاست غلیظہ, یہ ایک ہتھیلی کے برابر ہو تب بھی نماز ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ ہو تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ عام آدمی کی نماز ہے, نبوت کی نماز تو سبحان اللہ. فرمایا کہ عین نماز میں جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ کی حرمت یہ برداشت ہی نہیں کرتی, اللہ کی غیرت یہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ رسول کے موزے پر چھوٹا سا قطرہ کسی چیز کا لگا ہو جو مزاج رسول اور اخلاق رسول اور طہارت رسول کی حرمت کے خلاف ہو. محبوب سے کہیے موزے اتار دیجیے. تو عبدی صاحب, جس خدا کی غیرت موزے پر آلودگی برداشت نہیں کر سکتی تو وہ بنت رسول پر کوئی آلودگی کیسے برداشت کرے؟ کیا بات ہے. واہ, بے شک. موزہ موزہ ہے اور بضائے رسول ہے. واہ واہ واہ. ایک موزہ تو پہننے کی ایک ضرورت کی چیز ہے نا. جی بالکل. تو وہ تو وجود کا حصہ ہیں, اجزائے وجود نبوت کی وہ شان ہیں کہ جہاں سب شانیں دم بخود ہیں اور دست بستہ کھڑی ہیں. سبحان اللہ. تو عصمت کے ٹائٹل پر جو ہماری علمی گفتگو ہوتی ہے نا جی, ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں اہل سنت کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, تو اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا, قدرت گناہ کے باوجود گناہ نہ کرنا, یہ عصمت ہے. بالکل صحیح. اور صحیح تعریف بھی یہی ہے. صحیح تعریف بھی یہی ہے. اور میرے خیال میں تشیع کے ہاں بھی زیادہ تر یہی ہے. جی جی بالکل. کہ ایک بندے کے اندر قوائے فطرت موجود ہیں. جی 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 بالکل. وہ احساسات موجود ہیں جو گناہ کی طرف ابھارتے ہیں, اکساتے ہیں, ارتکاب کے لیے آمادہ کرتے ہیں. تو پھر بندہ عزیمت مآب ہو کر ان احساسوں کو کنٹرول کر لے, روک لے خود کو. جی جی جی. تو یہ عصمت ہے. یعنی روح اتنی قوی ہوتی ہے, روح اتنی قوی کہ وہ ہوتی ہے خواہشات پر غالب آتی ہے. اس کی ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک آگ کا انگارہ ہے, وہ چمکدار ہے, تو بچہ صرف اس کی چمک کو دیکھ رہا ہے, تو وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے, لیکن بڑے اسے روکتے ہیں, اس لیے کہ بڑے یہ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ چمکدار چیز آگ کا انگارہ ہے، جی ایسے تو ہی اسی طرح وہ روح اتنی قوی ہے کہ ہم حرام لقمے کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں مزیدار لگتا ہے، لیکن جو معصومین کی روح ہے اس کو معلوم ہے، وہ اتنی قوی ہے کہ یہ لقمہ حرام دراصل آگ کا انگارہ ہے، تو وہ عصمت قدرت ہوتے ہوئے ان کو ان کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ ارتکاب گناہ اصل کا میں سوچتے بھی نہیں ہیں، ہاں جیسے جی ہم بھی انگارے کو اٹھانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جی 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 اصل میں ہے یہ کہ سب یہ کچھ جو ہے نا، یہ ملکات فطرت سلیمہ جی جی یہ اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، بالکل صحیح بات، اور جس وجود کو اللہ نے بطور نمونہ عمل کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی طہارت کا اہتمام جی بھی جی اللہ اپنی توفیق سے کرتا واہ ہے، بہت صحیح، بالکل درست، ٹھیک ہے نا جی۔ بالکل تو اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت نے یہ بات کی ہے کہ یہ توفیق من اللہ تعالی، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ملکہ ملتا ہے، اس کی توفیق اسے کہتے ہیں۔ تو خدائے ذوالجلال کی حرمتوں کا جو نور ہے وہ پہرا دیتا ہے اس عصمت مآب کے ارد گرد۔ واہ 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 واہ۔ اچھا میں جو یہ کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے جو شروع کیا، یعنی شروع ہی کے جو ابواب میں ایک سرخی جو آپ نے جمائی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، تو اب باقاعدہ پہلا سوال یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ آپ فرما دیجئے کہ اصل میں ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حرمت کی پامالی پر کمر بستہ ہو کر ایک بیان دیا، ان کی خطا کا قول کیا، تو دل بڑا بیزار ہوا، آنکھیں پرنم ہوئیں، اور طبیعت میں انقباض آیا کہ جس کی حرمتوں کا حیا خود رسول کرتے ہیں اس کی طرف خطا کی نسبت جو ہے یہ بڑا جرم ہے۔ پھر چونکہ ایک علمی مباحث تھیں اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں اپنے معاملات تھے، تو میں چونکہ ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، اور تحقیق کے طالب علم جو ہے یہ مذہب کی اینک پہن کر نہیں تحقیق کرتا، اس کی روشنی مذہب نہیں ہے، اس کی روشنی دلیل کی قوت اور حرمت ہے۔ بے شک بالکل تو جس وقت میں نے وہ دلائل دیکھے، وہ معاملات دیکھے، تو پھر میرے دل کے اندر جو ایمانی حرارت تھی اس کو اللہ نے توفیق بخشی، جی تو پھر میں نے اسی وجہ سے کہ جو شخص انگشت نمائی کر رہا ہے بظاہر رسول کی حرمت پر، اس کا تعاقب کرنا بڑا ضروری ہے، تو میں نے پھر اس کے جواب میں یہ بات لکھی ہے۔ یعنی آج کل جو مباحث اور جو بحثیں ہو رہی ہیں اگر ان کو دلائل کی صورت میں، خواہ وہ عقلی دلائل ہوں اور خواہ وہ قرآن سنت کے حوالے سے ہوں، تو آپ کی یہ کتاب جو عصمت زہرا سلام اللہ علیہ ہے اس کا مطالعہ، یعنی ڈاکٹر صداقت علی فریدی کی کتاب عصمت زہرا سلام اللہ علیہ کا مطالعہ، جو آج کے لیے جتنی بحثیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے قطعی دلائل پیش کرتا ہے اور ہمیں اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ جی میں یہ عرض کرتا ہوں، اب جہاں دلائل کی بات آئی نا جی، میں نے جو جائزہ لیا ہے نا رویوں کی طہارت کی انتہا، حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا، سبحان اللہ، جب قرآن کریم نے ٹائٹل کے طور پر کہہ دیا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ، یہاں تک رہتی نا وَيُطَهِّرَكُمْ، میں تمہیں پاک کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو طہارت تقسیم ہے، جی جی ہر ایک جگہ پر طہارت پائی جاتی ہے اپنے متانت کے اعتبار سے، لیکن سیدہ کائنات کی طہارت کے لیے تو تطہیراً کی جو تاکید آئی ہے، واہ خدا ذوالجلال نے کہیں کوئی امکان تک نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے تفاسیر کے اندر پڑھا ہے حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا جو بنت عمران ہیں، ان کی حرمت میں کئی سو آیات آئی ہیں، اور قرآن نے کہا واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابناہا آیۃ للعالمین۔ مریم وہ بلند بخت ذات ہیں جنہوں نے اپنی شرم کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عصمت کی حرمت میں ان کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا ہے، اور ان کے اس تقدس مآب عصمت مآب رویے کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر عادی نظام کی صورت میں پیدائش کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے، تو جن کرداروں کو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دے وہ چھوٹے کردار ہیں۔ اب میں نے سوچا، ہمارے ہاں ایک قیاس کی ایک بحث ہوتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں نص نہ ملے تو منصوص علیہ کے اندر کسی معاملے میں دیکھو، اگر غیر منصوص کا معاملہ جو ہے نص کے ساتھ ملتا جلتا ہو تو جو قیاس کی صورت ہے، جو حکم منصوص علیہ کے اندر ہے وہی غیر منصوص کے اندر بھی ہے۔ تو اب اس صورت میں جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اہتمام قدرت ہے، اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ من الاقدار والوساوس
گناہ کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، یہ عصمت مآب نفوس ایسے ہیں جن کے نقشہ خیال سے گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزر سکتا، اتنی بڑی پابندی ہے اور پہرا ہے۔ تو میری طبیعت میں اس وقت ایک نور پیدا ہوا کہ بنت عمران کی حرمت یہ ہے تو بنت رسول کا مقام کتنا ہوگا۔ کیا بات، واہ واہ۔ تو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کی جو عصمت کے بارے میں ہمارے ہاں ایک فروعی سا اختلاف ہے، میں ان دونوں طبقات سے کہتا ہوں، حضرت زہرا کے بارے میں صلوات اللہ علیہ کے بارے میں تشیع سے بھی اور تسنن سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ذات پر بحث نہ کی جائے، آپ کی حرمت پر ایمان لایا جائے۔ واہ 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 واہ، سمجھ آ گئی؟ بے شک، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس پر رسول نے رسولوں کا اعتماد کیا ہے۔ کیا بات، بالکل۔ اگر ہم بحث کریں گے تو ہمارا اعتماد رسول رسالت سے اٹھ جائے گا۔ جس عصمت کا واویلہ ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ ہے یا نہیں ہے، عصمت حضرت زہرا کے لیے وجہ عظمت نہیں ہے، بلکہ عصمت کے لیے حضرت زہرا کا کردار وجہ عظمت ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ جو آپ نے میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا جملہ بولا، اس کی میں بعد میں وضاحت ضرور چاہوں گا، آپ ضرور کریں۔ باکمال جملہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کے حوالے سے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کے فضائل کا عشرہ سچ ٹی وی میں آج کل منایا جا رہا ہے، اور کیسے کیسے باکمال علماء تشریف لا رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک باکمال ہستی موجود ہیں، اور کس دلائل سے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت بتا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سچ ٹی وی میں پورا عشرہ منایا جا رہا ہے، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی مدحت بیان ہو رہی ہے، آپ کے فضائل کے حوالے سے گفتگویں ہو رہی ہیں، اور آج خاص طور پر جو موضوع ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت، اور اس پر اعتقاد کیوں ضروری ہے، کس لیے ہمیں حضرت زہرا کے عصمت پر ایمان رکھنا ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی ان تمام حقائق کو بیان فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کرتا ہوں۔ گفتگو تو آپ کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کے حوالے سے ہے، ابھی تو وہ آپ بیان فرمائیے جو آپ کچھ آپ کے اسماء کے حوالے سے عصمت کی کچھ بات کر رہے تھے، بعد میں یہ سوال بھی کروں گا کہ ہمارے لیے کیوں یہ اعتقاد ضروری ہے۔ جی جی۔ اصل میں بات یہ ہے قبلہ عابدی صاحب کہ میں نے پہلی گفتگو میں کہا تھا کہ عصمت جو ہے یہ ایک خلقی وصف ہے، جی جی، اور جس ذات والا صفات کی عصمت کا ٹائٹل ہم بیان کر رہے ہیں وہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، صاحب خلق عظیم کا وہ عین ہیں۔ بالکل تمام مخد و خال فطرت نبوت اس آئینے میں نظر آتے ہیں، اور یہ میں فرط جذبات میں نہیں کہہ رہا، اس وقت کے عینی شاہدوں کے منظر نامے میں کہہ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے یہ بات کہی ہے کہ ما رأیت احدا اشبہ بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ بنت محمد بالکل سمتن ولا دلن وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر عین کسی عظمت میں دیکھا ہے تو حضرت زہرا کی ذات میں دیکھا ہے۔ واہ واہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات نبوت اور اعجازات کا جو وجود ہے حضور کی ذات کے بعد، وہ حضرت زہرا پاک اس عمل کی اس عظمت کی عملی گواہی ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ آپ کے اسماء صفات میں زہرا بھی اس میں صفت ہے اور بطول بھی۔ تو بطول جو ہے یہ بطل سے مشتق ہے، معنی الگ ہونا، الگ ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضور عظمت الہی میں پہنچے تو وہاں ذات وحدہ لا شریک کی محبت نے آواز دی، بما اشرفک یا حبیب اللہ، حبیب آپ کو کس شرافت اور کس طرح خوش آمدید کہا جائے، میری بارگاہ میں آئے ہو۔ تو پھر کہا کہ جب کوئی آتا ہے تو پھر اس کا نام نہیں لیا جاتا، یہ احترام کے خلاف ہے، اس کا ٹائٹل جو اعزاز ہوتا ہے اس کے حامل، مثلا استاد جی صاحب آئے، فلاں صاحب ہے فلاں، تو ماذا تلقبتک یا رسول اللہ، آپ کو کس لقب سے بلاؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگار عالم اتنی بلندیوں پر بھی میری مرضی ہے۔ کہا جب تم محبوب ٹھہرے تو پھر مرضی
میری اور تیری والا چکر ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. میں اس محبت سے سرشار ہوں. میری رحمت جو ہے آمادہ محبت ہو چکی ہے. اب چاہتا ہوں کہ آپ کی مرضی سے آپ کو ویلکم کہوں. واہ تو واہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بات ہے, کہ کیا پروردگار عالم اگر ایسی بات ہے تو انا عبدو کا، مجھے اس بات میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے یوں کہو کہ اے میرے عاجز بندے میری بارگاہ میں آ جا. واہ. تو وہاں ایک مقام تھا. اس مقام میں جب حضور رکے تو آگے جانے کے لیے کچھ جو اس ماحول کے لوازمات تھے وہ ضروری تھے. تو حضور سے فرمایا گیا وَتَبَتَّلْ، ہاں کٹ جاؤ. ہاں. کس سے کٹ جاؤ؟ کائنات سے. تو وہ کٹ گئے. واہ. الہ تبتیلا، اس حسن مطلق میں کھونے کے لیے خود ذات سے بھی کٹ جاؤ. ہائے ہائے. تو جب حضور علیہ السلام اس مرتبے پر پہنچے تو حسن الوہیت میں جا کر گم ہو گئے آغوش رحمت الہی میں. اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے صرف اتنی بات یاد ہے کہ فوضع اللہ یدیہ بین کتفیہ، اللہ نے پھر آگے بڑھ کر رحمت نے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے واہ. اور کہا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سبحان اللہ. تو یہ مقام آیا تو پھر مجھے بس حمد ہی یاد رہی کہ کس ذات وحدہ لا شریک کے حضور پہنچا ہوں. تو یہ تبتل جو ہے یہ کٹ جانا ہے. اور بطول حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا مقام صفت ہے. ذات تو بہت بلند ہے نا جی. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. جس کی صفت اتنی بلند ہے کہ اس کو بطول کہا جاتا ہے. ہر چیز سے کٹ ہر کے چیز ذات سے کٹ الہی گئے، کی طرف. ذات صفات سے سارے معاملات سے کٹ کر حضور عظمت الہی میں ان کا یہ مقام ہے. واہ یہ عرفان ہے ان کا اور قرب حضور صمدیت ہے. واہ واہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون. ہاں ہاں ہاں. یہ قربتوں کا وہ تقدس ہے جو زہرا پاک کا ہی ٹائٹل ہے اس کائنات کے اندر. تو عصمت تو بس پھر صرف ہمارے بیان کرنے کی عصمت جو ہے ایک چھوٹا سا ادنا سا خلق ہے ان کے لیے. واہ واہ واہ. عصمت ان کے لیے وجہ عظمت نہیں، وہ عصمت کی شان ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ نے بھی یہ جو ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کا کانسیپٹ بیان کیا، یہ یعنی یہ پہلو اتنا عظیم اور بلند ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعاً اس میں آپ کی ذات تو بہت بلند نظر آتی ہے، اور آپ نے جیسے خود فرمایا عصمت ایک صفت کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہے. میں اس کتاب میں دیکھ رہا تھا اور واقعاً یہ کتاب اس میں ایسے دلائل آپ نے دیے ہیں کہ ہمیں اتنی قطعی صورت میں اور کہیں پر بھی اس طرح کے اکٹھے دلائل ہمیں نہیں ملتے. اس میں آپ نے قرآنی کانسیپٹ بھی دیا ہے کہ عصمت کا قرآنی کانسیپٹ کیا، اور پھر کس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت آپ نے بیان کی. کیونکہ مسلمانوں کے ظاہر ہے سب سے پہلا جو معیار ہے وہ تو قرآن ہی ہے، اور خود رسول پاک کی بھی ایسی روایات ہیں، احادیث ہیں کہ قرآن سے پرکھو ہر چیز کو. تو وہ بڑی ایک وقی بات ہوگی، بڑی گہری بات ہوگی کہ سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم دیکھیں. جی ہاں، اصل میں اعتماد کی پہلی عظمت جو ہے وہ قرآن ہے. جی بے شک. اور اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں. بالکل. بلکہ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ساری کائنات کے جن و انس لگ جائیں، طاقت لگا لیں تو اس کا ایک حرف بھی نہیں بنا پاتے. بے شک. تو قرآن پاک ایک اتھارٹی ہے اور سبجیکٹیو اتھارٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تصدیق سے پھر بڑی تصدیق ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. علمی ماحول کے اندر، علماء کے معاملات کے اندر جو قابل قبول حقائق ہیں ان میں پہلا عنوان ہی قرآن پاک کا ہے. بالکل. تو قرآن پاک نے اس عصمت کو بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کی عادت کریمہ ہے کہ پہلے کچھ ایسے مناظر پیش کرتا ہے جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور جو حقائق اور اسرار ان مناظر کے اندر ہوتے ہیں ان کو مقیس بناتا ہے. یعنی اس پر دیکھو کہ اگر اس ٹائٹل کا جو رویہ ہے وہ یہ شان رکھتا ہے تو اس سے جو بڑا ٹائٹل ہے اس کی شان کیا ہوگی. واہ واہ واہ. اس کو ہماری زبان میں قیاس کہتے ہیں، مقیس اور مقیس علیہ. یعنی جو علت منصوص علیہ میں ہے وہ غیر منصوص میں بھی اگر پائی جائے تو جو حکم منصوص علیہ کے اندر ہوتا ہے وہی غیر منصوص ہوگا. بالکل صحیح. اب ہوا یہ کہ حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے ٹائٹل پر پوری سورہ مریم اتاری گئی کئی سو آیات پر. کوئی شک نہیں. اور ان کے لیے جو تصور دیا گیا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، آپ کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے. وطہرک، پہلے تو اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے چنا،
پھر جب ان کی حضور آپ کی بندگی قبول ہوئی تو اللہ نے آپ کو طہارتوں سے بھی مالا مال کر دیا. واہ. پھر فرمایا وصطفاک ہے، پھر ہم نے پھر دوبارہ پھر مصطفیت عطا فرمائی. تو ہمارے ائمہ تفسیر امام فخر الدین رازی ہیں یا امام کشیری ہیں یا دیگر ائمہ اہل سنت ہیں، انہوں نے دونوں استفایتوں کو الگ الگ پیمانے میں بیان کیا ہے کہ پہلی استفایت تو بندگی کے لیے چناؤ تھا، قرب حضور تھا. جب قرب حضور کے ٹائٹل پر وہ پوری اتریں تو خدائے ذوالجلال نے ان کی طہارت کو معراج بخشی، اور پھر اس کے بعد جب انہیں طہارت کی معراج بخشی تو پھر آخری مرتبہ عصمت کا تھا، تو دوسرا استفاء جو ہے وہ معنی عصمت میں نازل فرمایا گیا ہے. کیوں کہ بنت عمران کا یہ وقار بنتا ہے کہ اسے عصمت مآب بنایا جائے. اب اس سارے قصے کو کیوں بیان کیا؟ داستان سرائی تو قرآن نہیں کرتا، یا صرف خیال آرائی تو نہیں کرتا. قرآن کریم نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ جو بنت عمران ہے، اگر وہ خلوت میں بیٹھ کر ایک نبی کی پرورش کے اندر، تربیت کے اندر وقت گزارے تو اس کا یہ مقام ہے کہ قرآن اسے عصمت مآب کہتا ہے. اور اتنا بڑا بھرم ہے اس کا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتوں کے رسول سردار جناب جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ یہ عصمتوں کا کاشانہ رحمت ہے، یہاں اپنی اس روب و جلال سے نہیں جانا، شکل بدلو، انسانیت کے اس پیکر میں آؤ، بشر سوی کے تصور میں آؤ، اصلی صورت بھی نہیں جانا کہ یہ حرم مادر نبوت ہے اور بنت عمران کا یہ تقدس ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اس انداز میں آئے اور عصمت کا کمال دیکھو. قالت انی اعوذ بالرحمن، جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو بشر سوی تھے نا، تو جب بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ ایک غیر متعلقہ آدمی یہ کیسے آ گیا میرے حرم میں، تو جلال میں آئیں. قالت انی اعوذ بالرحمن، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، یہاں تو غیر کا وسوسہ نہیں گزر سکتا اور تم پورے وجود کے ساتھ یہاں آ گئے ہو. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ اب میں کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا یہ حرم اقدس ہے، آداب کا لحاظ رکھنا ہے. قال انی عبداللہ انا، وقالت انی اعوذ بالرحمن انک کنت تقیہ، اگر تو اس بات تیرے پاس عظمت تقوی ہے تو ایسا کیوں گزر آیا ہے عصمت مآب کا شانے میں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال انا رسول ربک، میں خود سے تو نہیں آیا، جس رب کی عبادت میں تو مصروف ہے نا بی بی، اسی مجھے بھیجا ہے، میں تو فرشتوں کا رسول ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو پیش کرنے والا ہوں ایک ذکی غلام، ایک مبارک بیٹا. اب دیکھو نا جی، عصمت کی طاقت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے تو کیوں آیا ہے. یہ ہے، غیر کوئی آئے تو بات ہی اور ہے نا جی. تو یہ قصص کیوں بیان ہوئے؟ یہ داستان سرائی نہیں ہے. قرآن کہتا فَاعْتَبِرُوا یا اولي الابصار، اے صاحبان بصارت اور بصیرت، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. دیکھو یہ بنت عمران کا مقام ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ایک اپنی خاص حیات میں جاتے ہیں، اپنے اس روب داب میں نہیں جاتے. تو جہاں بنت عمران کا یہ مقام ہے تو ایک آنے والی ذات بھی ہے، وہ بنت عمران نہیں ہے، وہ بنت سید المرسلین ہے. اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس کے حرم کی کتنی بڑی نزاکت ہوگی. تو اس حرم کے اندر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سبحان اللہ. تو جتنے بھی احوال ہیں نا، اس میں جو عصمت ہے یہ ایک ٹائٹل کے طور پر ایک خلقی وصف ہے، اور جو ذات والا صفات صاحب خلق عظیم کا عین ہو، اب اس ذات والا صفات کے لیے عصمت کیا وجہ عظمت ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. عصمت تو ادنیٰ سا خلق ہے، بلکہ عصمت کے لیے وہ معیار ہیں. اب میں آپ کو ایک قرآنی حوالہ پیش کرتا ہوں. جی ضرور. قرآن کریم، ہمارے علماء جس وقت عصمت کے ٹائٹل پر دلائل دیتے ہیں نا جی، تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اب یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے علمی کہ مطبوع وہ ہوتا ہے، اتباع کا حکم اس کی اتباع کا حکم ہوتا ہے
جو عصمت مآب ہو، جس کا دامن پاک اور صاف جی ہو، بالکل درست جس کا اپنا دامن پاک صاف نہیں ہے، وہ کسی کے لیے اسوہ کیا بن سکتا جی، ہے؟ اور وہ تو پھر ساری زندگی شک ہی پڑا رہے گا ہاں کہ یہ عمل جو ہے یہ ہاں اللہ کی طرف سے تھا ہاں ہاں یا خود اپنی زندگی میں تو انہوں نے گویا عصمت خود کے سے لیے، کیا جی جی۔ جی، تو متبوع کے لیے عصمت کا ہونا لازمی ہے، یعنی جس کی اتباع کرنی ہے، جس کی اتباع جس کرنی، کی پیروی کرنی ہے، ہاں، اس کے لیے وہ اس معصوم کو ہونا معصوم ضروری، ہونا چاہیے، یہ بالکل دلیل ہے شرعی۔ جی جی بالکل صحیح۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو اصحاب رسول علیہم الرضوان روئے کہ یا رسول اللہ، جس رخ رحمت کو تک تک کر ہم جیا کرتے تھے، آج وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے، تو ہماری زندگیاں کیسے بحال رہیں گی؟ ہائے ہائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لجپال نبی ہوں، اپنی امت کو میں بے سہارا تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ آہا آہا انی تارکم فیکم الثقلین آہا۔ ان اتبعتموہا انی تارکم فیکم امرین انی تارکم فیکم الثقلین ان اتبعتموہما۔ واہ واہ۔ میں تو جا رہا ہوں اور دو حقیقتیں میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے لن تدلوا بعدی ابدا، میں ضامن ہوں میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ واہ واہ واہ۔ تو حضور نے اپنی ذات کے بعد قرآن اور اہل بیت کو متبوع قرار دیا ہے، تو متبوع کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، واہ بے یہ شک، قاعدہ ہے ہمارے ہاں بالکل اور معروف قاعدہ ہے۔ تو اگر حضور کی ذات متبوع ہونے کی نسبت سے عصمت مآب ہے، حضور کی عصمت لازمی ہے، تو جن کو رسول دو عالم نے اپنا نبوی اعتماد دے کر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد یہ متبوع ہیں، تو ان کے کردار کی حرمت اور ان کی عظمتیں بھی بلند ہونا جی ضروری ہے۔ بہت بڑی دلیل، بہت جس کو کہتے ہیں کہ مضبوط دلیل آپ نے جی ایسا پیش کی۔ اچھا، میں اس کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایک سے زیادہ دلائل پیش کیے، پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری، اس طرح آپ نے، تو اب کئی دلائل تو آپ نے اب تک کی گفتگو میں پیش فرما دیے، جی لیکن جو میں نے اس میں دیکھا ہے، آپ نے تو بہت سارے دلائل پیش فرمائے ہیں عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے قبلہ کہ ہمارے ہاں علمی ماحول میں جس وقت جوڑ توڑ ہوتی ہے نا جی، تو اہل علم جس وقت بلا وجہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو ان کے اطمینان کے لیے پھر تسلی بخش دلیل دینا ضروری ہوا صحیح کرتی ہے۔ بات ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک اور ہے، جو علمی بحثیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا کہ ان کو مسلکی اور فرقہ وارانہ بحث سمجھ لیا جاتا ہے۔ علمی بحث کا مطلب تو علمی بحث ہے، علمی دلائل ہیں، وہ ایون ایک مکتب فکر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، مختلف مکاتب میں تو ہو ہی سکتے ہیں۔ تو آپ کا، میں دیکھتا ہوں جو آپ کی کتابیں آ رہی ہیں ان سے جو ایک دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے بر صغیر پاک و ہند کے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، کہ آپ اپنے دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ جب کوئی علمی بحث کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، تو اس کو فرقہ واریت کے اس میں شکنجے میں نہ جکڑا جائے۔ علمی بحث ہے اور بالکل آزاد ہو کے قرآن و سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ جیسے بڑا معروف یہ سمجھا جاتا ہے خاص طور پہ پاکستان میں کہ اہل سنت مکتبہ فکر وہ مکتبہ فکر ہے کہ جو رسولوں کے علاوہ، یعنی رسولوں اور انبیاء نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتا۔ یہ ایک اہل سنت کا نظریہ مان لیا گیا، اہل تشیع میں مان لیا گیا کہ وہ چہاردہ معصومین مانتے ہیں، اور بس اس پر مکمل جس کو کہتے ہیں کہ دماغ اور عقل بند ہو گئی۔ آپ کی کتابوں سے ایک بہت بڑی خدمت یہ ہو رہی ہے کہ آپ ان کو ماوراء لے گئے ہیں، آپ ان کو بلند لے گئے ان بحثوں کو، کہ دلائل کی صورت میں سمجھیں، فرقوں کی نظر سے اس کو نہ دیکھیں۔ تو عصمت زہرا سلام اللہ علیہ پر آپ نے ایک ایسی کتاب لکھ دی ہے کہ یہ وہ جو روایات تھی ان کو توڑ دیے۔ وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد میری اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مدحت و وصف پر مبنی پروگرام پورا عشرہ 10 پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے پہلوؤں پر کیا روحانی اور کیف آور گفتگو ہو رہی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک شخصیت پر، پاک سیرت پر گفتگو ہوتی رہے اور ہم سنتے رہیں، اور یہ لمحات اسی طرح ہم بسر کرتے رہیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، میں وقفے سے قبل یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو خدمات عالم اسلام کے لیے اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو بہت کم لکھی گئیں،
اور جو کچھ بیان آپ نے کیا، لیکن میں نے ایک آپ کی خدمت کا ذکر کیا کہ آپ نے بہت ساری بحثوں کو فرقہ وارانہ جو ایک حلقہ تھا اس سے نکال دیا کہ بحث کو علمی طور پر لیں، فرقہ وارانہ سمجھیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کہہ دیا گیا کہ اہل سنت رسولوں اور نبیوں کے علاوہ عصمت نہیں مانتے اور اہل تشیع چہاردہ معصومین مانتے. آپ نے اس سحر کو یا سمجھیے اس بات کو توڑ دیا اس کتاب کے ذریعے. جی ہاں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مکاتب فکر کی اپنی اپنی تشکیل ہے نا جی، جی جی. زیادہ تشکیلات حجرہ ساز ہیں، دلائل سے ہٹ کر ہیں اور ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. میں یہ کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں تمام مکاتب فکر سے کہ کوئی بھی مکتبہ فکر معیار حق نہیں ہے. معیار حق اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی شک نہیں. اور ان تمام مکاتب فکر میں سے کسی بھی فرقہ مکتبہ فکر کے کسی بھی شخصیت پر قرآن نازل نہیں ہوا. ہر ایک کا اپنا فہم رسا ہے، استدلال کا ایک طریقہ کار ہے، اور اگر کوئی شخص علم اور دلیل کی بنیاد پر کسی کے استدلال پر معارضہ دیتا ہے تو اس کا علمی جائزہ لینا چاہیے. یہ فرقے کیوں بڑھے، یہ تقسیمات کیوں ہوئیں؟ جب ہم نے دین کو بطور ٹریڈ کمپنی استعمال کیا، ٹھیک ہے، صحیح بات. اور یہ ذاتی مفادات کی تراش خراش ہے، الا ماشاء اللہ. تو میں نے اس لیے یہ جو ہے نا مکاتب فکر کا نقطہ نظر نہیں قبول کیا. میں نے قرآن کریم کی سادہ نصوص کی حرمت سے جو میسر آیا وہ پیش کیا ہے. دوسرا، اہل سنت کے ہاں نا جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں جس کا ذہن اور اپنا مائنڈ سیٹ اڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، وہ اس کو معیار سمجھ بیٹھا ہے. دراصل علم ایک وسیع کائنات ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت انکار کرتے ہیں غیر انبیاء کی عصمت کا، اور یہ غلط ہے. صحیح. ویسے تو واقعاً قرآنی نقطۂ نظر بھی دیکھ لیا جائے تو یہ غلط. ہاں، میں نے نہیں میں اہل سنت کی ان ٹرمینالوجیز جو ہیں اس پر میں بات کر رہا ہوں عصمت کے حوالے سے. ہاں، وہ واقعاً یہ تاثر ملتا ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوگا، میں عرض کرتا لیکن ہوں، تاثر یہ ملتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو اپنا اس کو آخر میں جو نتیجہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عصمت ایک خلقی وصف ہے. اتنا فرق ضرور سمجھ لیا جائے کہ انبیاء اور غیر انبیاء میں ایک امتیاز قائم رہے. تو انبیاء کے لیے عصمت کو واجب قرار دیا ہمارے علماء نے، اور غیر انبیاء کے لیے عصمت کو جائز قرار دیا ہے. لیکن یہ چیزیں عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں. ہمارے جو جذباتی علماء ہیں، جو فرقہ پرموٹڈ ہیں، وہ وہاں جہاں لکیر مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہی قرآن ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. میں نے تو ایسے بڑے اشتہار پڑھے ہیں جس میں خاتم معصومین رسول اللہ کے ساتھ لکھ کے اور پھر پوری کانفرنسیں کی جا رہی ہیں. جی میں وہی عرض کرتا ہوں وہ کہ چونکہ ان کا معاملہ ہی اور ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنا نقطہ نظر ہے. عصمت کس کو کہتے ہیں؟ المنع، رکنا. کس سے رکنا؟ جو مشیت الہی کے خلاف عمل ہو، یہ رکنا. الحسن، قلع، جس میں کوئی وار نہ کر سکے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھو کہ جب روکنا اپنے ارادے سے یہ عصمت ہے، اور جس ارادوں میں اللہ کی مشیت کا نور طاقت بن کر آ جائے، واہ، پھر اس کے لیے عصمت کے لیے مانے کیا چیز ہے یار؟ بالکل صحیح بات ہے. سمجھ آگی نا جی؟ تو خدائے ذوالجلال کی جب توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، دیکھو خدائے ذوالجلال نے کیوں کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ؟ کیوں کہا؟ اللہ نے اپنی الوہی نظروں کے ساتھ جو حفاظت فرمائی تھی حرم نبوت کی، تو اس اعتماد کو سامنے رکھ کر کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو کفر کے مد مقابل جا رہے ہیں، ان کی شخصیت اتنی عصمت مآب ہے کہ ان کے کردار پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا. بالکل درست. لہٰذا اتنا جتی ستی لوگ جو ہیں، اتنے عظمت مآب لوگ جو ہیں جس وقت میدان میں آئیں گے تو کفر کا کلیجہ دہل جائے گا. اور ایسا ہوا. پھر ان عیسائیوں نے کہا کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں گے نا ادھر ادھر ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. بے شک. تو ان کے کردار کے اندر جو روحانی طاقت تھی، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حضور عظمت الہی میں جو ان کا مقام تھا، اس سے وہ خوف زدہ ہو کر وہ بھاگ گئے
اور حضور نے فرمایا کہ اگر یہ نہ بھاگتے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے. بالکل درست. یہ ہے نا بات. تو دراصل حرمت کردار کا نام عصمت ہے. اور جن کرداروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین میں سند بنانا ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، بڑی معروف آیت حدیث ہے، انی تارکم فیکم مستقلین، جی تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان تمسکتم، تمسک کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک خطاب میں بھی شاید سمجھایا ہے وہاں. تمسک یہ نہیں کہ آپ وہ صرف عقیدت ہی رکھیں. تمسک کو شرعی اصطلاح میں حصول دلیل کہتے ہیں، دلیل کا حاصل کرنا. نبوت نے سمجھا دیا کہ میرے بعد وہی تو ختم ہے، قرآن اپنی عظمت میں موجود ہے. جب بھی کوئی شرعی مسئلہ درپیش آئے، اس شرعی مسئلے کی تائید اور قوت میں قرآن اور اہل بیت تائید کر دیں تو وہ حق ہے. بغیر دلیل شرعی کے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا. صحیح. تو شریعت محمدیہ نے قیامت تک چلنا تھا. بالکل. اس لیے قرآن پاک کے اندر وہ اصول بیان کر دیے گئے جو قیامت تک کے لیے مکتفی ہوں، کفایت کریں. تو ایسے ہی قرآن کریم میں علم کے ذخائر میسر تھے، اور قرآن کریم کی علمی اقدار کے احیاء کے لیے اس کردار کی ضرورت تھی. حضور صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب وحی تھے، وہ تو کردار دیتے رہے. اب ان جیسا کردار دینا جو شریعت میں دلیل کے طور پر بطور سند استعمال کیا جائے، جن کے بغیر شریعت نہ بن پائے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی ذات کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کو دلیل شرعی قرار دیا. کیا کہ شریعت خداوندی اگر سیکھنی ہو تو پھر اہل بیت سے سیکھو. اور جس شریعت کی تائید میں جس انداز میں یہ کر جائیں کہہ دیں وہی شریعت ہے، وہی تمسک کا وہی تمسک ہے. تو تمسک کا معنی ہی حصول دلیل ہے، دلیل حاصل کرنا ہے. تو اگلی باتوں میں آپ نے اگلی روایات میں یہ بھی فرما دیا کہ ان اتبعتم، ان کی اتباع کرو. یعنی یہ بہت بڑا اعتماد ہے معذفرت جذبات میں، کوئی شک نہیں، کیونکہ ختم نبوت کا اعلان تو کر دیا پوری امت کی ہدایت کی اور تا قیامت ہدایت کی تا قیامت ہدایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبی آنا نہیں، کیونکہ پہلے یہ طریقہ کار رہا کہ کسی نبی کی تشریف لے جانے کے بعد اگر وہ شرائع تبدیل ہو جاتی یا ان میں کوئی خلل پیش کر دی جاتا، کوئی تحریف کی صورت بنتی، تو نیا نبی آ کر ان چیزوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. بالکل. حضور کی ذات کے بعد تو نبوت کا خاتمے کا اعلان کر دیا گیا. اب اگر اس میں کہیں کوئی جول مارتا ہے یا شریعت محمدیہ کے اندر کوئی اونچ نیچ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، جس طرح مستشرقین کی عادت ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ہدف بناتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس وقت یعنی بطور دلیل شرعی قرآن، بطور علم، اور اہل بیت بطور عمل اور اخلاق، یہ دلیل شرعی قرار پائیں گے. تو جو خود دلیل شریعت ہو، جس شریعت نے طہارت کے لیے انسان کو آمادہ کرنا تھا، تیار کرنا تھا، شریعت کا یہی مطلب ہے نا جی، شریعت کے احکام کا. تو جب احکام شریعہ کے مدعا اور مقصد میں نتیجے کے طور پر یہی تقوی اور طہارت ہے، تو جن لوگوں کے کردار نے تقوی اور طہارت میں معیار کے طور پر کردار دینا تھا، وہ عصمت باب ہونا ان کا ضروری ہے. اچھا، اس سے میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ ثواب ہے، ہماری نجات کا باعث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے. لیکن آپ کی اس بات سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا واجب ہے، کہ جب ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، دین ان سے حاصل کرنا ہے، تو اگر سیرت پتہ ہی نہیں ہوگی تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو یہ تو صرف برکت کے حصول کے لیے یا ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ ہمیں اپنی نجات اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، بلکہ عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری چیز، ضروری بات ہے، ضروری امر ہے. اس معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نبوت ہیں، صاحب وحی ہیں، اور پھر صاحب اعجاز بھی ہیں. معجزات دکھائے نا آپ نے، بالکل، تائید نبوت کے لیے. بالکل. اب نبی کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صرف معجزہ ہی دکھائے. صحیح. اعجازات نبوت کے اظہار کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اعتماد آ جائے کہ بندہ خود سے بات نہیں کر رہا، تائید الہی کی عظمت میں کہہ رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کردار ہے، یہ ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس سے انکار کہیں کیا جا سکتا ہی نہیں ہے. اور ہاں، ہمارے مذہبی ماحول میں تصورات میں جو فضائل خصائل یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں نا جی،
اہل تشیع اپنے نقطہ نظر سے جناب والا وضاحتیں دیتے ہیں، اہل سنت اپنے نقطہ نظر سے وضاحت دیتے ہیں، وہ فضائل کی چیزیں۔ دراصل فضائل تو ایک اضافی امر ہیں، ان کے تشخص کے لیے ایک اضافی معاملہ ہے، ان کا اعزازیہ ہے صرف، ان کی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں واہ واہ، حقیقت بلند ہے ان کی۔ ہائے ہائے واہ واہ، کیا یہ خوبصورت بات کیا آپ نے۔ جس طرح ثواب اعزازیہ اس طرح فضائل اعزازیہ ہیں۔ ہائے ہائے، دراصل حضرت زہرا پاک صلوات اللہ علیہا کی سیرت ہی وہ معیار ہے جہاں طہارتوں کی انتہا ہے، کیا بات، عصمتوں کی معراج ہے، اخلاق عالیہ کی انتہا ہے۔ تو پھر یہ لوگ آتے کیوں ہیں؟ کمالات دکھانے نہیں آتے، انسانی فطرت کو نکھارنے آتے ہیں، واہ واہ، اخلاق سے آشنا کرنے آتے ہیں۔ بے شک، ان کو کردار بنا کر بھیجا جاتا ہے، کیا اور ان کی حرمت کردار کی گواہیاں قرآن بھی دیتا ہے، رسول بھی دیتا ہے، تاکہ اعتماد بحال رہے۔ اب امت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس حرمت پر ایمان لے آئیں۔ بالکل، یہ شیعہ سنی کا جو ڈرامہ ہے یا ٹریڈ کمپنیاں ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بالکل صحیح بات، یہ صرف، اور اگر جس دن ہم نے اسوہ رسول کو اپنایا، چونکہ یہ یہاں مشقت ہے، ریاضت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، بالکل ٹھیک، اور عالم نسوانیت میں، عالم نسوانیت کی طہارت کے لیے سیرت زہرا، اسوہ زہرا کو اپنایا جائے، تو امت ایک ایسے عظمت مآب کردار کی طرف چلی جائے گی کہ بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ ان کو بحث کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ بحثیں وہ قومیں کرتی ہیں جو کردار نہیں دینا چاہتی، جو کردار سنوارنا اور دینا چاہتی ہیں وہ بحث نہیں کرتے۔ دیکھا جو حسن یار تو طبیعت مچل گئی۔ جب کوئی چیز سامنے، ابھی میں نے آپ کو بیان کیا نہیں کہ حضور نے موزے اتارے، اصحاب نے بھی اتار دیے، بالکل، کوئی مطلب نہیں بنتا تھا۔ بھئی جوں کا خون تو لگا تھا نبوت کے موزے پر، ان پر تو کسی پر نہیں تھا، لیکن اتباع رسول میں، کردار دینے میں وہ اتنے حریص تھے، جو حضور کے قرآن نے بھی یہی کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول عطا کر دے اس کو قبول کر لو، اور جس سے وہ رک جاؤ۔ تو اب یہ قانون بنا دیا گیا حضور کی ذات کے بعد، قرآن اور اہل بیت، عالم نسوانیت کے لیے جو اسوہ عصمت ہے، اسوہ طہارت ہے، اسوہ عفت ہے، اسوہ حرمت ہے، اسوہ متانت ہے، اسوہ اخلاق ہے، وہ حضرت زہرا پاک کے دامن میں آ جائیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ دربار رسالت میں سے وابستہ رہے، تو پھر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل درست بات۔ تو کرداروں کے تعین کو قدرت نے جس انداز میں بیان، دیکھو میں ایک مثال کو عرض کرتا ہوں، حضرت زہرا پاک کو محض فطرت کا تسلسل ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے مشیت الہی کا بڑا اہتمام ہے۔ حضور فرماتے ہیں انتقل من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر حتی انتہیت الی ابی عبداللہ بن عبد المطلب و انتہیت الی امی فاطمہ، تو اپنا آمنۃ بنت وہب۔ قدرت نے مجھے جو سید المرسلین بنایا، یہ جذباتی نہیں بنایا، ایک پروسیس سے گزارا ہے، مجھے جن راہوں سے گزارا ہے ان کی طہارتوں کا اہتمام قدرت نے کیا ہے۔ ہر پاک، ہر طیب سے طاہر میں منتقل کیا، ہر طاہر سے طیب میں منتقل کیا۔ جب طہارتوں کو معراج ملی، آخری طہارت باب جو وجود آئے وہ میرے ماں باپ تھے۔ اب اس ساری طہارتوں کا نتیجہ میرا وجود ہے، اور میری طہارت نبوت کا نتیجہ زہرا کا وجود ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو جو زہرا اتنے اہتمام سے آئی ہے وہ چھوٹی ہے، وہ بحث کے قابل ہے۔ ان کو تو آنچل ہل جائے تو عرش الہی جو ہے وہ وجد میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ زہرا صرف ایک پیکر محسوس نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی حرمت کی وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اس لیے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کہتا تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ زہرا پاک کی وہ ذات ہے جن کی بابت رسول کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان۔ ام ابیہا کا ٹائٹل کیوں دیا گیا ہے؟ بے شک بے شک۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، میری بیٹی میری ماں ہے، صحیح ہے۔ دراصل جس طرح ماں اپنے آغوش میں لے کر بچے کو پیار دیتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد وہ ڈیوٹی حضرت زہرا پاک نے دی ہے۔ کوئی شک نہیں، تاریخ بھی گواہ ہے، سیرت بھی گواہ ہے، سیرت بھی گواہ ہے۔ جی۔ اور ڈاکٹر صاحب آخری بات کہ ہماری خوش قسمتی کہ رسول اللہ کی سیرت، اس کا تو ہے وہ اہتمام ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی اہتمام ہی نہیں ہوا۔ سیرت پہ کیا کچھ لکھا گیا، کیسی محفوظ رہی، اور پھر اہل بیت علیہم السلام کی سیرت، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، یہ محفوظ ہیں، ہم تک پہنچی ہیں۔
اب یہ توفیق کی بات ہے کہ ہم ان جو سیرت اور اس تاریخ کو پڑھیں اور پھر اپنی زندگیوں کو سجانے سنوارنے کی کوشش کریں۔ دراصل میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ما فوق الفطرت باتیں کرنے کا نہ وقت ہے، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ صحیح۔ عملی زندگی میں عملی اسوہ ضروری ہے، تو ہمیں اپنی عملی زندگی نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ان سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے سٹیجوں پر علماء کو پابند کیا جائے کہ وہ یہ پیش کرے جو دین ہے۔ صحیح۔ باقی تو ان کے جو فضائل خصائص ہیں وہ تو ان کا اعزازیہ ہے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے نا۔ جس مقصد کے لیے ان کو وجود بخشا گیا، مبعوث کیا گیا، اس مقصد سے ہی امت ہٹی رہے اور بحث میں پڑی رہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو قومیں کردار دینا چاہتی ہیں وہ بحث نہیں کرتی، اور جو بحث کرتی رہتی ہے ان کے پاس کردار نہیں رہتا۔ بالکل صحیح۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں، بر صغیر میں، سب کانٹیننٹل میں ضروری ہے کہ ان کے نفوس قدسیہ کی اسوہ کو اجاگر کیا جائے، اور اس اسوہ کے طرز ذوق کو اپنا کر آگے بڑھایا جائے، گھروں تک، افراد تک، بچوں تک یہ چیزیں منتقل کی جائیں۔ اور جب تک ہم کردار نہیں پیش کریں گے تو الجھتے رہیں گے۔ امت اگر الجھاؤ سے بچنا چاہتی ہے تو حرمت کردار میں آئے، بے شک۔ فرصت ہی نہیں ملے گی۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حیات عصمت کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ جی، آپ ان کے حیات عصمت کا ٹائم پیریڈ دیکھ لیں اور پھر ان کے کردار کا حجم دیکھ لیں۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یعنی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے، جی جی، ہر بندہ وقت کے پیچھے چلتا ہے، ہوں، لیکن میں نے وقت کو ہاتھ باندھ کر اس نفس رحمت کے پیچھے چلتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی آپ یعنی ایک چھوٹے سے ٹائم میں، تھوڑے سے ٹائم میں کتنا بڑا کردار دیا ہے۔ جی جی، اس کردار کے تقدس پر قربان جائیں۔ کاش امت اس کی پرسنٹیج ہی قائم کر کے نا پڑھ لے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے معلوم ہے آپ کی روانی اس قدر ہے کہ پروگرام ختم کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، اور نئے نئے باتیں اور حقائق آپ بتاتے ہیں جو ظاہر ہے دینی حقائق ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کاش کہ خداوند قدوس ہمیں توفیق دے کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں پہلے وہی ہم پڑھ لیں، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اس وعدے کے ساتھ کہ جیسے جب بھی آپ کو سچ بلاتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، آئندہ بھی سچ پر مرحمت فرماتے رہیے اور آپ تشریف لاتے رہیے۔ ناظرین، بہت اہم موضوع تھا عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے کہ حضرت زہرا کا اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمارے لیے باعث پیروی ہے۔ ہمیں اتباع کرنی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنی ہے، تو ایک ایسی ہستی کو مکمل معصوم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے بہت ہی مدلل انداز میں اسے بیان کیا۔ آج کی ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، مزید انشاءاللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر پروگرام ہوتے رہیں گے اور وہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ فی امان اللہ۔